الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں منافقوں کو جہاد سے رخصت دینے پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 42 میں کہ منافق جو تھے غزوہ تبوک کے موقع پر قسمیں اٹھا کر اور بہانے بنا کر حضور سے رخصت مانگ رہے تھے، اور حضور اپنے نرمی کی وجہ سے، حلم کی وجہ سے انہیں اجازت عطا کر رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان نہ لیتے۔ عفا اللہ عنکا سے کلام کی ابتدا کرنا اور خطاب کرنا مخاطب کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ کے لیے ہے، اور عربی لینگویج کے اندر ایسے جملے کسی کی تعظیم اور توقیر کے لیے اکثر بولے جاتے ہیں۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی اپنی تفسیر سمرقندی میں بہت سارے علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عفا اللہ عنکا سے بات شروع نہ فرماتا اور سیدھا ہی کہہ دیتا لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یعنی یہ نہ کہتا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، یا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عافیت سے رکھے، اگر یہ معاف کرنے والا جملہ نہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تو ہو سکتا تھا کہ جلال خداوندی اور اس خطاب کی ہیبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو تھا وہ شک ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ پہلے رکھا اور پہلے حضور سے فرمایا تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جائیں اور پرسکون ہو جائیں۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی ہے آپ نے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ان کی منافقت جو تھی ساری کی ساری باہر آ جانی تھی۔ اگلی آیت میں غزوہ تبوک کے مومن اور منافقین، ان دونوں کا جو فرق ہے وہ بتایا گیا ہے۔ فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں بتا دیا کہ منافق قسمیں کھا کر وہ تو رخصت مانگ رہے ہیں، لیکن جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنی جان مال سے جہاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ رخصت نہیں مانگے گا۔ اور اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر جب جہاد پر جانا چاہتے تھے تو لوگوں نے اس لیے آپ کو جہاد پر جانے سے روکا کہ آپ معذور تھے ایک پاؤں سے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ سے صحیح چلا نہیں جاتا تو اس لیے آپ جہاد پر نہ جائیں۔ تو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور گر گڑا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ مجھے جہاد پر جانے سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، اس وجہ سے کہ میں لنگڑا کے چلتا ہوں، معذور ہوں۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بہشت کے باغات کے اندر لنگڑاتا ہوا چلوں اور اسی لنگڑے پن کے ساتھ میں ٹہلتا ہوا جنت کے باغ میں پہنچ جاؤں۔
تو آپ اتنی درد سے، اتنے سوز تھے اور اتنی گریہ زاری سے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ پر جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو ان کا یہ بے قراری سے حضور کی بارگاہ میں التجا کرنا ان کے کام آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شریک ہوئے اور جہاں کافروں کا ہجوم تھا وہاں گھس گئے، اور یہ کہتے ہوئے گھسے کہ لوگوں میں جنت کا مشتاق ہوں، خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ تو یہ کہتے ہوئے اس ہجوم میں گھسے اور لڑتے لڑتے باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی، آپ کی بیوی وہ جب آپ کی لاش کو لینے کے لیے میدان میں آئی، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور اپنے خاوند حضرت عمر بن جموح ان کی لاش کو اٹھایا۔ تو اونٹ پر جب لاش رکھی اور اونٹ کو میدان جنگ سے مدینہ کی طرف لے جانا چاہا، اونٹ نہ چلا، ایک قدم ہی اونٹ نے نہ اٹھایا اور میدان جنگ میں واپس جاتا۔ ہزار کوشش کے باوجود جب ناکام ہو گئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی زوجہ سے کہ عمر بن جموح جب گھر سے نکلے تھے تو کوئی جملہ انہوں نے کہا تھا، کیا بات کی تھی؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب عمر بن جموح گھر سے نکلے تھے تو نکلنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میں گھر سے میدان جنگ میں تو جا رہا ہوں، مجھے واپس اہل خانہ میں آنے کی توفیق نہ دینا، یعنی آنا مجھے نصیب نہ کرنا، اب میں جا رہا ہوں تو مجھے شہادت دینا اور میں گھر واپس نہ آؤں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے ان کی اونٹنی سواری جو ہے وہ میدان جنگ سے نہیں نکل رہی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، کیونکہ یہ واپس اہل خانہ میں جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کو مدینہ پاک میں اب دفن نہیں کیا جائے گا، ان کو میدان احد میں ہی دفن کر دیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلا کہ صحابہ کا جو شوق جہاد تھا وہ کتنا عظیم تھا اور کتنا وہ خلوص کے ساتھ ان کو یہ شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ لیکن منافقوں کا کیا حال ہے؟ آیت نمبر 45 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ فرمایا کہ آپ سے چھٹی رخصت وہی لوگ مانگ رہے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ وہ منافق کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں۔ یعنی شک میں کیا پڑھنا کہ وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اگر اسلام جو ہے وہ اس کو اللہ فتح دے دیتا تو ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ ہاں یار اسلام سچا مذہب ہے اس لیے اس کو فتح نصیب ہوئی ہے، اور اگر کہیں کافر جیت جاتے تو منافقوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی کہ یار وہ کیوں جیت گئے، اس لیے لگتا ہے جیت گئے کہ یہ سچے ہوں گے، تو ان کے دل کے اندر جو ہے وہ شک ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلا کہ جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر رہ جانے کی رخصت مانگنا یہ منافقین کی علامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ منافق اور مومن ان کا فرق کیا ہے، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ جہاد میں شوق کے ساتھ اور دوڑ کر شرکت کرتا ہے، منافق جو ہوتا ہے وہ جہاد سے جی چراتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔